ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. اور جس مسئلے کا علم نہ ہو تو وہاں توقف اختیار کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، بڑے بڑے اہل علم دنیا میں موجود ہیں، لیکن کامل کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہر مسئلے کا علم ہو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مکمل بنایا ہے انسانیت میں سے اور اسوہ کامل اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد درجات ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عظمت اور شان کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ عراق کے بہت بڑے فقیہ، مجتہد اور مفتی تھے۔ ایک سائل نے آ کر اسے ایک سوال کیا، وہ فرمانے لگے مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ سائل آگے سے کہتا ہے تمہیں اس بات کی امام صاحب شرمندگی نہیں ہو رہی کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب اس کا نہیں آتا؟ شرمندہ تو یقیناً آپ اندر اندر ہو رہے ہوں گے۔ وہ فرمانے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا تھا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دی ہے۔ جب فرشتوں نے یہ جھجک محسوس نہیں کی تو مجھے بھی یہ کہتے ہوئے جھجک یا کوئی آر اور شرم محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ سلف صالحین نے، اکابرین نے اس کو بھی اہل علم کی اور علماء کی علامت قرار دیا ہے کہ بندے کو مسئلے کا علم نہ ہو، بجائے غلط بتانے کے وہ کہیں گے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح ایک قاضی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے 34 باغ گزارے اور ان سے کئی ایک مسائل کے بارے میں انہوں نے یہی آگے سے کہہ دیا، کوئی سائل آیا کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عظیم صحابی اور عظیم عالم اور محدث حضرت عمر بن خطاب جیسے، وہ فرمایا کرتے تھے اہل بدر کو بلا کر لاؤ، گناہ صحابی کو بلا کر لاؤ۔ اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے کہ بھائی آپ علم میں فضل میں زیادہ ہیں، آپ جو ہے وہ فتویٰ دیں۔ تو وہ لوگ اس چیز سے بڑا ڈرتے تھے۔ تو مفتی کو، فقیہ کو، عالم کو بھی چاہیے کہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق بتائے، نہیں آتا تو کہہ دے بے دھڑک ہو کر کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنی وسلم منی، اللہ مجھے غلط فتویٰ دینے سے اور لوگوں کو غلط فتویٰ طلب کرنے سے بچا دے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کو ہم جواب دیں، ہم کسی کو غلط گائیڈ نہ کریں۔ آج تو ہمارے یہاں علماء کی بات یا اہل علم کی جو 4 دن مدرسے میں پڑھے ان کی بات تو الگ ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ جس کو علی سے با سے بات، با سے تا، تا سے سا نہیں آتی اور جو صحیح ناظرہ نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا مسئلے کا علم مجھے ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مسئلے کا علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آ جاؤ وہ میرا بندہ خضر ہے۔ عام طور پر یہ لفظ خضر بولا جاتا ہے، حدیث آپ نکال کر دیکھ لیں، نام ہے خضر، حضرت خضر، اور ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے وہ زندہ ہیں، کوئی آب یاد پی کر نہیں آیا۔ وہ نبی تھے یا ولی تھے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کے محبوب تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر ان کی وفات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے یا وہ آب یاد پی کر آئے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میرے بندے کے پاس جا کر، حضرت خضر کے پاس جا کر پوچھو، وہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طالب علم بن کر رہیں، اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ یہ بندے کو تر و تازہ رکھتا ہے، بالخصوص وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، علوم نبویہ، یہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا